نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِينَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ۔ بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے، کاؤ۔ مدنیۃ، مدنی ہے۔ آیاتہا، اس کی آیات 286 ہیں، 286۔ رکوعاتہا، اس کے رکوع 40 ہیں، 40۔ کچھ اس کی فضیلت کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ صِنَامٌ وَصِنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَفِيهَا آیَةٌ ہی سیدۃ آئی القرآن آیت الکرسی۔ ترجمہ ہے، ہر چیز کی کوئی چوٹی ہوتی ہے، کوئی پیک ہوتی ہے، یعنی ہر چیز کی کوئی سب سے بلند جگہ ہوتی ہے، اور قرآن کی چوٹی، قرآن کی پیک سورہ بقرہ ہے، اور اس میں ایک آیت یعنی آیت الکرسی تمام قرآنی آیات کی گویا سردار ہے۔ سیدۃ آئی القرآن، قرآن کی آیات کی سردار ہے آیت الکرسی۔ یہ حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ اہل باطل کے بارے میں کچھ صحابہ کے اقوال ملتے ہیں۔ چند صحابہ کا خیال یہ تھا اہل باطل سے مراد جادو ہے، جادو کرنے والے، یعنی جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے جادو ٹونے کا اثر نہیں ہوتا۔ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں برکت ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھتی رہا کیجیے، یا آپ یوں بھی کر سکتی ہیں کہ آپ نے اس میں کبھی کبھار بلند آواز میں سورہ بقرہ کا کیسٹ لگا دیا کہ ذرا سی آواز گونج جائے۔ ترمذی میں ایک اور حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر وان البیت الذی تقرأ البقرۃ فیہ لا يدخلہ الشیطان۔ اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو۔ مقبرہ سمجھتے ہیں؟ قبریں، گریوز۔ قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے، قرآن نہیں پڑھا جاتا، تو وہ گھر جہاں قرآن نہ پڑھا جائے، جہاں سورہ بقرہ نہ پڑھی جائے، اس کو قبرستان سے تشبیہ دی گئی ہے، کمپیئر کیا گیا ہے۔ فرمایا اپنے گھروں کو مقبرے نہ بنا لو، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا۔ سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران کو حدیث میں الزہراوین کہا گیا ہے۔ مطلب ہوتا ہے دو روشن اور چمکدار صورتیں، برائٹ سورز، illuminated سورز۔ حدیث سے ہم کو یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو ان دو صورتوں کو پڑھے گا اور ان پر عمل کرے گا، قیامت کے دن یہ اللہ تعالیٰ سے اس کی سفارش کریں گی اور اپنے پڑھنے والوں پر سایہ کریں گی، شیڈ کر لیں گی اپنے پڑھنے والوں کے اوپر، انٹرسیڈ کریں گی اپنے پڑھنے والوں کے بہاف پر۔ اس سے ہمیں کچھ اندازہ ہو گیا کہ جو مضامین آ رہے ہیں سورہ بقرہ میں اہم مضامین ہیں۔
عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 سال لگا کر سورہ بقرہ کو سیکھا. 12 سال 12 ایئرز. اس لیے نہیں کہ حفظ کرنے میں اتنا وقت لگا، ترجمے یاد کرنے کی تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، ان کی تو اپنی زبان عربی تھی. سیکھنا صرف الفاظ کا سیکھنا نہیں تھا ان کے نزدیک، قرآن سیکھنا ان کے نزدیک عمل کے لحاظ سے سیکھ لینا، اگر کوئی فقہی مسائل ہیں اس کے لحاظ سے سیکھ لینا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 12 سال لگائے اس کا علم حاصل کرنے کے لیے. اس سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جانی چاہیے کہ قرآن کا ترجمہ یاد کر کے یا چند باتیں، چند مسائل اس میں سے معلوم کر کے ہم مفتی نہیں بن جاتی، ہم فقیہ نہیں بن سکتی. گہری سمجھ، گہری فقہ ہمیں حاصل ہو نہیں سکتی 20 مہینے کے عرصے میں. بعض دفعہ لوگ یہ توقع کریں گے آپ سے کہ آپ نے 20 مہینے کا کورس کر لیا، اب آپ کو سب مسائل، مسئلے اور فتوے سب آپ کو آ گئے ہوں گے، آپ فقیہ بن گئی ہوں گی، آپ فقہ کے تمام مسائل جانتی ہوں گی، آپ قرآن کی گہرائی میں اتر چکی ہوں گی. یہ ناممکن ہے، ہو نہیں سکتا. نہ آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو عالم سمجھے، اور اگر کوئی آپ کو عالم سمجھے تو آپ اسی غلط فہمی کو دور کر دیجئے گا. آپ کہہ دیجئے گا کہ میں نے پہلا قدم اٹھایا ہے، میں طالب علم ہوں، ابھی عالم نہیں. جب صرف سورہ بقرہ کا حق ادا کرنے کے لیے 12 سال لگے، وہ بھی صحابی کو، اور صحابی بھی کون؟ حضرت عمر. تو بتائیے میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم عالم کا لیبل لگانا چاہیں، یا عالم ہونے کا ہم دعویٰ کرنے لگ جائیں، یا ہم فتوے دینے لگ جائیں، یا بڑے بڑے مفتیوں یا بڑے بڑے عالموں کی مخالفت میں ہم باتیں کرنے لگ جائیں. کہتے ہیں نا چھوٹا منہ بڑی بات. تو یہ بات ہمیں بالکل زیب نہیں دیتی. یہ بات عالموں کو زیب دیتی ہے جنہوں نے برسوں برسوں لگائے ہیں قرآن کو سمجھنے میں، اس کی گہرائی میں گئے ہیں. انہوں نے 8 سال 10 سال 15 سال لگائے قرآن کو سمجھنے میں. وہ بہرحال کچھ نہ کچھ اس کے مسائل پر اور فقہ پہ اور مختلف فتووں کے اوپر بات کر سکتے ہیں. صرف قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا یہ بات نہیں کر سکتا، صرف 20 مہینے کا کورس کرنے والا یہ باتیں نہیں کر سکتا. تو پھر ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اصلاح کے لیے. میں اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہوں. مجھ کو یہ فکر ہے کہ میں روزمرہ کی زندگی کیسے گزاروں، ڈیلی لائف میری کیسی ہونی چاہیے. میں اپنے رب کو پہچاننے کے لیے آئی ہوں، اور دوسروں کو میں چاہتی ہوں کہ اپنے رب کی پہچان کروا دوں. ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس قرآن سے لوگوں کو جوڑ دیں، لیکن فتوے ہم نہیں دے سکتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضرت عمر کے بیٹے ہیں، انہوں نے 8 سال 8 ایئرز اس پر غور و فکر میں لگائے. سورہ بقرہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی. ہجرت سے پہلے 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا. لیکن مصحف میں ہم دیکھتے ہیں، جو ہمارے پاس قرآن کی کاپی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مکی قرآن جو آیات، جو سورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھیں، ان سے قرآن شروع نہیں ہو رہا، بلکہ شروع میں تو آپ کو طویل مدنی صورتیں ملیں گی، یعنی جو ہجرت کے بعد صورتیں نازل ہوئیں وہ ہم کو مصحف میں ملیں گی. تو کیا وجہ ہے؟ آخر وہ مکی صورتیں پہلے کیوں نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کمپائل کر دیں؟ جس آرڈر سے نازل ہوا تھا اس آرڈر میں کمپائل کیوں نہ ہوا؟ نزول کی ترتیب مختلف ہے اور مصحف کی ترتیب مختلف ہے. یعنی جس پیٹرن پہ، جس سیکوینس میں قرآن ریویل ہوا وہ کچھ اور تھا، اور جس سیکوینس میں کمپائل ہوا وہ کچھ اور ہے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہم کمپائلیشن کے سیکوینس سے اس کو پڑھتے ہیں، جس طرح اس کو ترتیب دیا گیا اس طرح سے ہم اس کو پڑھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ واللہ عالم، اللہ خود بہتر جانتا ہے کیا وجہ ہے. لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب وحی کا نزول ہوا اور جو اولین مخاطب تھے، جو سب سے پہلے جن کو ایڈریس کیا گیا وحی کے ذریعے سے 1400 سال پہلے، وہ مکے کے عرب کے مشرک تھے، پیگنز تھے. ان کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ اللہ ہے کون، ان کو تو توحید کا علم نہیں تھا.
ان کو یہ نہیں پتا تھا آخرت کیا چیز ہے. ان کو تو بہت تعجب ہوا تھا اس بات پر کہ انسانوں ہی میں سے ایک شخص اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے. تو پہلے ان کا ایمان بلڈ کیا گیا، ایمان بنایا گیا. جب ان کا ایمان بن گیا اس کے بعد پھر شریعت کی عمارت اٹھائی گئی. اب جب ایک دفعہ عمارت بن رہی ہوتی ہے تو پہلے بنیاد بنتی ہے، اس کے بعد اوپر بلڈنگ بنتی ہے، پہلے فاؤنڈیشن اس کے اوپر بلڈنگ. اب جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، میں اور آپ اور دوسری نسلیں جو کہ پیدائشی مسلمان ہیں، اب ان کے لیے یہ ساری ایمانیات جانے پہچانے ہیں. ہم دنیا میں آتے ہیں، ہمارے کانوں میں اذان دے دی جاتی ہے، اللہ کا نام ہمارے لیے الحمدللہ بالکل اجنبی نہیں، نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے لیے اجنبی ہے. آخرت کے بارے میں بھی ہم علم رکھتے ہیں. تو یعنی ایمان تو ہے ہمارے پاس، لیکن اس ایمان کا تقاضا کیا ہے اس کے بارے میں ہم کبھی کبھی غافل ہو جاتے ہیں. تو قرآن میں اب پہلے شریعت بتائی جا رہی ہے کہ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا ہے، اب تم کو یہ کام کرنے ہیں. تو جب عمارت بن رہی ہوتی ہے، بنیاد پہلے ہوتی ہے، عمارت بعد میں. لیکن ایک دفعہ جب عمارت بن جاتی ہے تو پہلے تو عمارت نظر آتی ہے، سامنے بلڈنگ نظر آ رہی ہوتی ہے، فاؤنڈیشن تو نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو بالکل اسی طرح پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ طویل مدنی صورتیں ہیں، اور اس کے بعد بیچ بیچ میں ایمانیات کی بات بھی آتی جائے گی، مکی صورتیں بھی آتی جائیں گی. زمانہ نزول، پیریڈ آف ریولیشن کیا ہے اس کا؟ ہجرت کے فوراً بعد سے غزوہ بدر کے قبل تک، بفور دا بیٹل آف بدر، غزوہ بدر کے قبل تک نازل ہوئی. اس کا اکثر حصہ یعنی کچھ سود سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں، سود کے بارے میں، انٹرسٹ کے بارے میں جو آیات ہیں، وہ مدنی دور کے بھی آخر میں نازل ہوئیں، لیکن سورہ بقرہ میں ان کو لا کر شامل کر دیا گیا. اکثریت لیکن جو اس میں آیات ہیں، ان آیات کی اکثریت وہ ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے پہلے تک نازل ہوئی. جو اس کا مضمون شروع ہوگا تو آپ خود بھی انشاءاللہ محسوس کریں گی کہ براہ راست ڈائریکٹ تعلق اہدنا الصراط المستقیم سے ہے. دعا مانگی گئی تھی وہاں پر، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے دے سیدھے راستے کی طرف. وہاں وہ راستہ مانگا گیا تھا، وہ کام کرنے کا طریقہ مانگا گیا تھا، وہ وقت گزارنے کا طریقہ مانگا گیا تھا جو ہمیں انعام کا مستحق بنا دے. اور وہ کام کیٹیگوریکل کہے تھے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنے جو ہم کو اللہ کے غضب کا مستحق بنا دیں یا ہمیں گمراہ کر دیں. تو انعام کن کو ملے گا اس کے بارے میں سورہ بقرہ میں بتا دیا. انعام ان کو ملے گا جو شریعت پر عمل کر لیں. اسلامی شریعت کا بڑا حصہ، کچھ علماء کے نزدیک 80%، 80% شریعت یہاں موجود ہے سورہ بقرہ میں. یوں سمجھیے کہ شریعت کا بلو پرنٹ ہے جو کہ یہاں پر تیار کیا جا رہا ہے. شریعت کیا ہے؟ شریعت دراصل نام ہے امر اور نہیں کا، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا. لفظی معنی ہوتے ہیں راستہ، جیسے ہم کہتے ہیں شارع، فیصل. سڑک کا نام ہے تو طریقہ، راستہ. شریعت کا مطلب یہ ہوتا ہے. انگلش میں اس کو وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں روڈ ٹو رائٹ ایکٹیویٹی. شریعہ جنگل میں اس پگڈنڈی کو، اس پاتھ کو کہا جاتا ہے جس پر چل کر جانور پانی پینے جاتے ہیں، پانی کے گھاٹ پر جاتے ہیں. اس صورت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیں تو انشاءاللہ سمجھنے میں مضمون کے لحاظ سے ہمیں آسانی ہوگی. شروع میں یہودیوں سے خطاب ہے، بنی اسرائیل سے خطاب ہے، اور ان کو پرزور دعوت ایمان دی گئی ہے. ایمان لاؤ. یہ جو پہلا حصہ ہے جس میں یہودیوں کو
دعوت ایمان دی گئی. اس کو بھی اگر آپ تھوڑا سا تقسیم کریں، ڈیوائڈ کریں، تو پہلے 4 رکوع، فرسٹ 4 رکوع یہ انٹروڈکٹری ہیں، تمہیدی ہیں. ان میں انسانوں کی 3 کیٹیگریز بیان کی گئی ہیں. نمبر 1 کیٹیگری، کون اس قرآن سے فائدہ اٹھائے گا. دوسرا، کس پر ہدایت کا دروازہ بند ہے. یہ 2 ایکسٹریمز ہو گئیں، ایک انعام پانے والے، ایک وہ جن پر ہدایت کا دروازہ بند کر دیا گیا ان کی بد عملی کی وجہ سے. اور ایک تیسری کیٹیگری، بیچ بیچ کے لوگ، درمیانے لوگ. اور ان شروع کے 4 رکوعوں میں ہم کو مکی قرآن کا خلاصہ بھی ملے گا. کنسائز ہو کے لگتا ہے جیسے مکی قرآن کا خلاصہ پریسی بیان کر دی گئی. اس کے بعد آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوگا، یا بنی اسرائیل سے. اور یہ مسلسل 10 رکوع تک چلے گا، 10 رکوع تک یہ چلتا رہے گا. یہاں پر ایک حصہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد آگے چل کر 18ویں رکوع سے خطاب مسلمانوں سے ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. تو پہلے حصے میں یہودیوں سے خطاب، ان کو پرزور دعوت ایمان. دوسرے حصے میں مسلمانوں سے خطاب، ان کو پرزور دعوت عمل کرو، عمل کی دعوت دی جائے گی. چلیے یہاں پر ہم رک جاتے ہیں، آپ لوگ بریک لے لیجئے تاکہ پھر کنٹینیوس ہم انشاءاللہ آگے تفسیر کریں. سورۃ البقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. قطع، قاف طا عین. قطع کہتے ہیں الگ الگ کرنے کو. یہ حروف الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، علم نہیں پڑھیں گے بلکہ الف لام میم پڑھیں گے. قرآن کے پہلے ہی لفظ نے بہت سارے سبق ہمیں سکھا دیے. ہم نے راستہ مانگا تھا، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. تو بات یہی ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چل کر ہی اللہ کے کلام کو سمجھا بھی جا سکتا ہے. انہوں نے کیسے سمجھایا؟ اور ان میں انبیاء اور رسول. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ قرآن ہم تک پہنچا، تو ہم کو انہی کا راستہ فالو کرنا ہے. انہوں نے اس لفظ کے کوئی معنی نہیں بتائے، ہمیں معنی نہیں پتا. تو سبق ہمیں مل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کو چھوڑ کر کوئی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. سمجھنا تو دور کی بات، ہم پڑھ بھی نہیں سکتے. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ قرآن جب لکھا گیا تھا اس پر حرکات نہیں تھیں. یاد ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ کو بتایا تھا بورڈ پر. نہ نقطے تھے نہ حرکات تھیں اس کے اوپر. ایک سورت ہے الم ترا کیفا، اب کوئی اس کو پڑھ لے الف لام میم ترا کیفا، کیا وہ صحیح پڑھے گا؟ غلط پڑھے گا. اب یہاں پر کوئی پڑھے الم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا وہ ٹھیک پڑھے گا؟ غلط پڑھے گا. تو یہ غلط اور صحیح کا کیا معیار ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. انعام یافتہ لوگوں میں چوٹی کے لوگ، انبیاء، نبیین. تو یہیں پر امتحان ہو گیا. جو علم پڑھے گا غلط کرے گا، جو الف لام میم پڑھے گا وہ صحیح پڑھے گا. اور کتنے مجبور ہیں ہم، کتنے محتاج ہیں ہم اپنے نبی کی رہنمائی کے کہ انہوں نے اس کا مطلب نہ بتایا، آج تک کسی کو اس کا مطلب پتہ نہ چلا. لیکن کوئی قرآن آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں یہ لفظ موجود نہ ہو. اگر آپ کوئی قرآن کی کاپی اٹھائیں اور وہ شروع ہوتا ہو ذالک الکتاب سے، آپ اس کو نہیں لیں گے، آپ کہیں گی مسٹیک ہے، غلطی ہے اس کے اندر. تو یہ بھی پتہ چلا ایک اور بھی سبق کہ ہمیں اپنی عقل کو رہنما نہیں بنانا،
عقل کہتی ہے کہ جس لفظ کا مطلب نہیں پتا اس کو لکھنے کی ضرورت کیا ہے، اسے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، رہنے دو۔ جب عمل پر فرق نہیں پڑ رہا تو رہنے دو الف لام میم کو۔ نہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے اس کو، یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہوگا۔ پتہ چلا ہمیں عقل کو وحی کے پیچھے چلانا ہے، ہمیں قرآن کو اپنی عقل کے پیچھے نہیں چلانا، اپنی عقل کو قرآن کے پیچھے چلانا ہے، اس کے پیچھے لگا دینا ہے۔ بات سمجھ میں آ جائے الحمدللہ، بات سمجھ میں نہ آئے تو بھی ٹھیک ہے الحمدللہ، ہم تو اس کو پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ قرآن کے ہر لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں، یعنی ہر حرف کے پڑھنے پر نیکیاں ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ قرآن میں ایسی آیات بھی ہیں جن کے معنی ہم نہیں جانتے، آئندہ آنے والے جانیں گے۔ تو ہو سکتا ہے یہ 19 کوئی مطلب اس کا نکل آئے آئندہ چل کر، واللہ عالم، فی الحال ہمیں نہیں پتا۔ کچھ صحابہ کے اپنے اپنے اقوال ہیں حروف مقطعات کے بارے میں، انشاءاللہ آگے چلیں گے، ان کو ڈسکس کرتے رہیں گے، فی الحال اتنی ہی بات آپ کے لیے کافی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک اشارہ کیا جا رہا ہے، لفظی مطلب ہوتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو کوئی کہے کتاب تو میرے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب ہونا چاہیے، حاضل کتاب ہونا چاہیے تھا، یہ کتاب ہے، تو ذالکہ کیوں کہا؟ وہ کتاب ہے، وہ تو لگتا ہے کوئی دور ہے چیز جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر ذرا وہ انٹروڈکشن اپنے ذہن میں لے آئیے، اصل قرآن کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں۔ ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے پاس تو اس کی مستند فوٹو سٹیٹ موجود ہے، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے ذالکہ کی۔ اور عربی زبان کا ایک اسلوب بھی ہے، ایک سٹائل بھی ہے عربک لینگویج کا، وہ یہ ہے جب کسی شے کی عظمت بتانا ہو، کسی شے کی، کسی چیز کی میجسٹی کے بارے میں بات کرنی ہو تو دور کا اشارہ استعمال کیا جاتا ہے، ذالکہ۔ ایک اور وجہ، وہ بھی عربی زبان کا اسلوب ہے، عربک لینگویج کا سٹائل ہے، جب کسی ایسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہو جس کے بارے میں سننے والے پہلے سے کچھ نہ کچھ علم رکھتے ہوں، جو سن رہے ہیں ان کی نالج میں ہو کہ اچھا کس کی بات کی جا رہی ہے، کسی چیز کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہو، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی ذالکہ استعمال کیا جاتا ہے۔ 2/3 قرآن نازل ہو چکا تھا سورہ بقرہ سے پہلے، لوگ اس سے واقف تھے، لوگوں کے علم میں تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو نازل ہو رہا ہے۔ تو فرمایا ذالک الکتاب، وہ کتاب، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب، کوئی شک نہیں، قطعاً کوئی شک نہیں۔ سائنس کی ترقی نے بھی یہ بات ثابت کر دی کہ قرآن میں بالکل ٹھیک معلومات موجود ہیں، قرآن کی کوئی بات، قرآن کی کوئی آیت پروون تھیوریز سے نہیں ٹکراتی۔ یہ پروون کا لفظ امپورٹنٹ ہے، ثابت شدہ نظریات سے نہیں ٹکراتی، چاہے ایمبریولوجی ہو، چاہے ایسٹرونومی ہو، چاہے جیولوجی ہو، چاہے باٹنی ہو، کوئی سائنس کی شاخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو ثابت شدہ حقائق ہیں، پروون فیکٹس ہیں، ان سے قرآن نہیں ٹکراتا۔ تو کوئی شک نہیں اس کی تعلیمات میں، اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی بات اس میں غلط نہیں۔ اس کتاب میں شک کہاں سے ہوگا؟ یہ کتاب تو خود شکوک اور شبہات
ڈاؤٹس کو دور کرنے والی کتاب ہے، اس پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا پورے اطمینان کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پیس آف مائنڈ کے ساتھ انسان اپنے آپ کو اس کتاب کے حوالے کر دے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، خیریت کے ساتھ منزل تک پہنچا دے گی۔ لا ریب، کوئی شک نہیں، فی ہی، اس میں رہتی زندگی تک مضبوط تعلق اس سے قائم کر لینا ہے، پکا تعلق اس کتاب سے، اور ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے، ہمیشہ الرٹ رہنا ہے کہ کبھی اس میں شک نہیں کرنا۔ شک کیا کرتا ہے؟ ڈاؤٹ کیا کرتا ہے؟ اگر ہم کہیں جا رہے ہوں ایک گروپ کی شکل میں، آگے کوئی لیڈر ہو اور گروپ والوں کو، قافلے والوں کو اپنے لیڈر پر، اپنے رہنما پر شک ہو جائے تو کبھی بھی اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، اس کو فالو نہیں کر سکتے، کتنی بھی فائدہ مند چیز سامنے موجود ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ اس میں میرا فائدہ ہے، لیکن اگر کوئی شک ڈال دے اس چیز کی طرف سے تو ہم اس کے قریب جاتے ہوئے گھبرائیں گے، ہم ہیزیٹیٹ کریں گے۔ مثال کے طور پہ کوئی سخت پیاسا ہے، آپ میں سے کسی کو بہت پیاس لگ رہی ہے، یہاں پر یہ پانی سے بھرا ہوا گلاس رکھا ہے، آپ اس کو اٹھاتی ہیں، آپ اس کو اپنے ہونٹوں کے پاس لاتی ہیں، اتنے میں کوئی کہتا ہے ٹھہر جاؤ، شاید گلاس گندا ہے، شاید پانی صاف نہیں، سخت پیاس کے باوجود آپ اس کو واپس رکھ دیں گی، حالانکہ یہ آپ کی ضرورت تھا، آپ میں طلب تھی، لیکن کسی نے شک ڈال دیا۔ تو شک انسان کو بہت سے فائدوں سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ اگر تعلقات میں، ریلیشن شپس کے اندر شک آ جائے تو شک ریلیشن شپ کو، تعلق کو بگاڑ دیتا ہے۔ اگر شوہر کو بیوی پر شک ہو جائے یا بیوی کو شوہر پہ شک ہو جائے، ایک دوسرے کی وفاداریوں پر، لائلٹیز پر شک ہو جائے تو کبھی بھی محبت قائم نہیں رہ سکتی۔ محبت کو کھا جانے والی چیز ہے شک۔ ہمیں تو اس کتاب سے محبت ہے، ہم کبھی شک نہیں کریں گے اس پر، بھرپور اعتماد اور یقین کے ساتھ اس کتاب کے ساتھ رہنا ہے۔ شک یوں سمجھیے کہ زنگ کی طرح ہوتا ہے، رسٹ کی طرح ہوتا ہے، جیسے میٹل کے اوپر، لوہے کے اوپر جب زنگ آ جاتا ہے تو وہ لوہے کو کھا جاتا ہے، بالکل اسی طرح شک کا زنگ عمل کو کمزور کر دیتا ہے، علم کو عمل میں تبدیل نہیں ہونے دیتا۔ علم اور عمل کے درمیان اور بھی بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں کہ ہمارے ورڈز پریکٹس میں کیوں نہیں ڈھلتے۔ ایک وجہ شک بھی ہے، بے یقینی، پتہ نہیں ایسے کرنا ضروری ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں whether it's important or not، پتہ نہیں کئی لوگ ایگزیجریٹ تو نہیں کر رہے، پتہ نہیں اب اس کا یوں مطلب ہے بھی کہ نہیں۔ یہ جو پتہ نہیں کی کیفیت میں ہم رہتے ہیں، علم کے باوجود ہم عمل نہیں کر پاتے، اور پھر یہی چیز انسان کے اندر ڈبل مائنڈڈنس پیدا کرتی ہے۔ انسان سوچتا ہے نہیں، بے چینی کا شکار ہوتا ہے اور اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اپنے مرض کے لیے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ہمیں اس پر شک ہو جائے، مشکوک ہو جائے، آپ علاج کروائیں گے اس سے؟ کبھی بھی نہیں کروائیں گی۔ تو یہاں پر پہلے ہی اطمینان دلا دیا گیا کہ یہ قرآن ایسا گائیڈ ہے، ایسا رہنما، ایسا ڈاکٹر ہے، یہ ایسا ساتھی ہے، ایسا کمپینین ہے، ایسا ولی ہے جس پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، متقیوں کے لیے۔